जिस मुल्क में रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं और सबका एक फैमिली वैल्यू सिस्टम है। इस्लाम ने भी एक मुकम्मल ख़ानदानी निज़ाम हमें दिया है और ये निज़ाम किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि उस हस्ती का बनाया हुआ है जिसने हम सबको इस सरज़मीन पर भेजा। उसको नज़रअंदाज करके हम कामयाब नहीं हो सकते। हस्बैंड और वाइफ से ही ख़ानदान की शुरुआत होती है। इन दोनों का रिलेशन अगर अच्छा होगा तो अच्छा ख़ानदान वजूद में आएगा। अगर मियाँ और बीवी का मजबूत रिश्ता दरार का शिकार हुआ तो फिर हम अच्छा समाज वजूद में नहीं ला सकते। ये हकीकत है कि मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता एक ऐसा सायादार दरख्त है जिसके साए में बच्चे परवरिश पाते हैं और परवान चढ़ते हैं। मजबूत खानदान के बगैर मजबूत समाज की तमन्ना नहीं की जा सकती। इसी पस मंज़र में आज के प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा हैं, जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है। मोहतरमा जमात इस्लामी हिंद वीमेन विंग की नेशनल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने उर्दू और अरबिक में एमए किया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर भी हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम से मोहतरमा से इल्तिमास करूंगी कि वो अपने टॉपिक रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन डेवलपमेंट ऑफ फैमिली और इस्लामिक प्रिंसिपल्स यानी मजबूत खानदान की तामीर में शौहर और बीवी का किरदार इस उन्वान से अपनी स्पीच पेश करें। उनकी खिदमत में एक शेर मुलाजा फरमाएं। गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मोहतरमा से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्पीच पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदारान और हमारे इस ज़ूम मीटिंग में और फेसबुक वगैरह पर शरीक हमारी बहुत सी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम इस उन्वान के तहत जो हमारी ये मुहिम चल रही है, मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज, उस सिलसिले में जो ये सीरीज़ जारी है, तो आज जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने अपना कुछ हासिल मुताला रखना चाहूँगी वो है कि एक मजबूत ख़ानदान में एक शौहर और बीवी का क्या रोल होता है और कुरान मजीद उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स देता है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात उसके लिए क्या उसूल और ज़वाबित देते हैं। कुरान मजीद की एक आयत जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, सूरह रूम की आयत नंबर 21 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से एक चीज़ ये है कि उसने खलक़ लकुम अनफुसिकुम अज़वाजा, कि तुम्हारी ही जानों में से उसने एक जोड़ा बनाया है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो उसकी तरफ, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वरजुलु रायतुन अला बैती अला फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रय्यतिही, और वल मरअतु रायतुन अला बैती ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रय्यतिहा। तो आइए हम इस सिलसिले में देखते हैं कि इस खानदान को हमारे मजबूत और मुस्तहकम बनाने में शौहर और बीवी का क्या रोल है। जिंदगी की तामीर का बुनियादी उसूल जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बनाया है और इस पूरी कायनात का उसने एक उसूल, एक फितरी उसूल कायम किया है, नेचर ऑफ लॉ, एक नेचुरल लॉ उसने बनाया है। और जो भी इस फितरत का जो निज़ाम है, जो फितरी सिस्टम है, उसके मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो इस दुनिया में कामयाब होता है, और अगर कोई इस नेचर से हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो नाकाम होता है। तो ज़िंदगी की तामीर का पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जिसने इंसान को बनाया है, इस पूरी कायनात को बनाया है,
اس نے اس زندگی کو گزارنے کے لیے بھی کچھ اصول اور پرنسپلز دے دیے ہیں. اگر انسان اس اصول کے مطابق، ان پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد کی دنیا، آخرت کی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندانی نظام کو بھی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں. خاندانی نظام میں آنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اطراف کا بھی اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمارے اوپر جو یہ نظام شمسی چل رہا ہے، یہ پورے اس نظام کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک قوام بنایا ہے، سورج کو، جو ان ساری چیزوں کو تھام کر رکھے ہوئے ہے. اسی طرح سے ہمارے سامنے حیوانات میں سے شہد کی مکھی کا بھی وہ نظام ہمارے سامنے آتا ہے. جو منظم نظام چل رہا ہے اس کو بھی چلانے کے لیے وہاں پر ایک مکھی رانی ہوتی ہے جو اس نظام کو جو ہے چلاتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اصول تنظیم پر انسانی زندگی کا بھی پورا نظام چل رہا ہے. مزدوروں کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا ہے، کمپنی میں ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، میٹنگ کا ایک چیئرمین ہوتا ہے اور آفس میں ایک باس ہوتا ہے. اسی طرح سے حکومت میں بھی ایک صدر اور ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. اسی اصول پر زندگی کے تمام اجتماعی معاملات چلتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی ادارے کو، کسی اسکول کو بھی چلانا ہو تو وہاں پر آپ کو ایک ہیڈ ماسٹر ملے گا. تو یعنی یہ اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے کسی ایک کو ہیڈ بنانا ضروری ہے، تبھی جا کر منظم اور ایک آرگنائزیشنل وے میں جو ہے یہ کام انجام پاتا ہے، اجتماعی جو معاملات ہوتے ہیں وہ انجام پاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں ایک اس کا منظم کرنے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اس خاندانی نظام کو بھی ایک بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے لیے، اس خاندان کے، اس انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک قوام بنایا ہے. اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے. اب جیسے ہی ہم قوام کہتے ہیں، اور قوام کا یہ جو لفظ ہے یہ آج کل ایک نیگیٹو میننگ میں، ایک منفی معنی میں اس کو لیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو قوام کے معنی جو نکلتے ہیں وہ ہے نگراں اور منتظم کے، نگرانی کرنے والا اور انتظام کرنے والا، انتظامی امور کو دیکھنے والا. مرد قوام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت غیر افضل ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خاندانی معاملات کا انتظام اور بندوبست کے لیے خالق نے فطری طور پر جو اصول مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے داخلی نظم کو، گھر کے مجموعی نظم کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار اس نے یہاں پر بنایا ہے. تبھی جا کر اس نظام کو، اس ادارے کو ایک بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. تو یہاں اس زندگی کے خاندانی، خوشگوار خاندانی زندگی کے پہلے اصول کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو خاندان ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ کی ضرورت ہے، ایک منتظم کی ضرورت ہے، ایک نگراں کی ضرورت ہے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نگراں بنایا ہے. اسی طرح سے اس خاندانی زندگی کا جو دوسرا اصول ہمارے سامنے آتا ہے وہ اصول ہے تقسیم کار کا اصول. یعنی یہاں پر ڈیوائیڈیشن، ورک کا ڈیوائیڈیشن ہے، کاموں کی تقسیم، یہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہاں قرآن مجید میں بھی اس سلسلے میں جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مرد کو قوام بنایا ہے اور اس وجہ سے بنایا ہے، اس وجہ سے فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو یعنی یہاں پر عورت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، گھر کے نظام کو وہ سنبھالے، اور مرد کے لیے تقسیم کار کا اصول کے تحت اس کو وہ کام دیا کہ وہ باہر جائے اور کمائے، معاشی دوڑ دھوپ کرے، معاشی سرگرمیاں انجام دے اور مال کمائے. اس آیت میں فضیلت کا معنی امتیاز کے معنی نہیں، بلکہ وہ مزید استعداد، یعنی وہ ایڈیشنل کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیقی نقشے کے مطابق مرد کو جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط بنایا ہے، زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے کہ وہ سختیوں کو سہنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مرد کے اندر یہ جو اضافی صفت رکھی گئی ہے وہ اس لیے کہ وہ معاشی جدوجہد کو، اس کی مشکلات کو برداشت کر سکے اور سرد و گرم کے ہر حالات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مال اور معاش کی جدوجہد کرے۔ تخلیقی نقشے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو بنیادی طور پر کام بتایا ہے وہ گھر کے داخلی نظام کو سنبھالنا ہے، انٹرنل سسٹم جو ہے گھر کا اس کو سنبھالنا ہے اور اسے اگلی نسل کے افراد کو تیار کرنا ہے۔ یعنی اسے اس اتنے اہم منصب پر اس کو فائز کیا ہے کہ آنے والی جو نسل ہے سماج کے لیے، ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو بنانے کا کام عورت کے ذمے ہے۔ اس بنا پر عورت کے اندر خاص طور پر کچھ اللہ تعالیٰ نے اضافی خصوصیات دے دی ہیں، ایڈیشنل کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ دی ہے کہ اس کو نرمی دی ہے، اس کے اندر محبت دی ہے، اس کے اندر ایثار اور قربانی کے جذبات اس کے اندر رکھ دیے۔ اگر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی راز کو سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے اور یہ جو تخلیقی راز اس نے رکھا ہے کاموں کو تقسیم کر کے، اگر اس کو دونوں سمجھ جائیں اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو گھر کا نظام اور گھر کے اندر کا نظام اور گھر کے باہر کا نظام دونوں بھی جو ہے یکساں طور پر کامیابی کے ساتھ چلیں گے۔ اور اگر اس تخلیقی نقش کی رعایت نہیں کی جائے گی تو خاندانی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہم کو یہ تقسیم کار کے اصول کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرا اصول جو بتایا گیا ہے خاندانی زندگی کو مستحکم کرنے کے لیے، تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ذریعہ سکون ہے نہ کہ ذریعہ تفریح۔ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہے نہ کہ ذریعہ تفریح۔ خدا کی تخلیقی نقشے میں عورت اور مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکے۔ یعنی خدا کے تخلیقی نقشے میں عورت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ زندگی میں مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ پہلو دونوں ہی صنفوں کے لیے بہت اہم ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے۔ اگر دونوں صنف کے لوگ اس پہلو کو سامنے رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کا وہ نظام معتدل طریقے پر اور ایک بیلنسڈ وے میں آگے بڑھے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں فطرت کے اس اصول کو بدل دیا گیا اور مردوں نے عورت کو اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان سمجھا، تفریح کا سامان اس کا ذریعہ سمجھ لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کا جو نقشہ تھا وہ بگڑ گیا۔ عورت کو فطری طور پر جہاں اپنا حصہ ادا کرنا تھا وہ اپنا حصہ ادا نہیں کر سکی، اور دوسری جگہ جہاں حصہ ادا کرنا تخلیقی نقشے میں شامل نہیں تھا وہاں پر اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو پرکشش بنانے میں وہ مصروف ہو گئی۔ یہ ایک غیر فطری صورتحال نے زندگی کے تمام معاملات کو جو ہے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت کی سب سے زیادہ توجہ اپنی فطری ذمہ داریوں کی ادائیگی پر نہیں بلکہ اپنے جسم کی آرائش پر، اپنے جسم کی زیبائش کی طرف ہونے لگی، بیوٹیفیکیشن کے جنون کی حیثیت سے وہ اختیار کرنے لگی، اور اس کا بڑا وقت جو ہے غیر ضروری طور پر جسم کے مصنوعی تزئین کے اوپر صرف ہونے لگا، اور اس شوق نے جو ہے عورت کو برہنگی کی طرف تک لے کر چلا گیا۔ عورت اور مرد کے نقشے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو فطری نقشہ دیا ہے اس کے مطابق وہ ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ سمجھیں تو ان کی زندگی جنت بن سکتی ہے، اور لیکن تفریح کا ذریعہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت اور مرد دونوں بھی جو ہے بے سکونی کا شکار بنے رہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے موجودہ زمانے میں عمومی برائی پیدا کی ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فطرت سے انحراف نے انسان کے لیے جو ہے مصیبت کا سبب بن گیا، اور اب فطرت کی طرف واپسی ہی انسان کے مصیبتوں سے اس کو نجات دلا سکتی ہے۔ موجودہ بحران سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان فطرت کی طرف واپس لوٹ آئے، اور فطرت نے اس کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں
آج عورت کے کام کو، گھر کے کام کو کمتر سمجھا جانے لگا، بچوں کی پیدائش، ان کی پرورش کو۔ اس وجہ سے عورت نے بھی اس کام کو کمتر سمجھنے لگا اور اس کام کو چھوڑ کر وہ باہر جا کر وہاں پر اپنا حصہ ادا کرنے لگی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تخلیق ہی نہیں کیا تھا۔ اس کو تخلیق ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اس گھر میں رہے، رانی بن کر رہے۔ تو ہم کو اس مینٹالٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے ذہن بن گئے ہیں، ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں بندھتے ہیں، تو ہمارا جو ذہن ہے وہ اس طرح سے بنے کہ یہ جو ہمارے گھر میں آنے والی عورت ہے، یہ ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ یہ ہمارے گھر کی رانی ہے۔ اور ہم اس کو جو گھر میں لا رہے ہیں، کچھ ان کا درجہ کمتر نہیں ہے بلکہ ہم دونوں بھی سیم درجے پر ہے، عزت و شرف کے مطابق اور تمام چیزوں کے بارے میں ہم دونوں بھی، لڑکا اور لڑکی بھی، شوہر اور بیوی بھی برابر ہیں۔ صرف فرق ہے تو فرق دائرے کار میں فرق رکھا گیا ہے، اور وہ فرق بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ دونوں کو جو ایڈیشنل کوالٹیز دیے گئے ہیں وہ اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے ان کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیے، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اگر اس رشتے میں تقویٰ اور احسان کی صفت آ جاتی ہے تو یہ دونوں بنیادیں یہ زندگی کو، خاندانی زندگی کو بہت مضبوط اور مستحکم بنا سکتی ہیں۔ تقویٰ اور احسان۔ تقویٰ کے معنی ہے کہ ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا اس کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے کاموں کو انجام دینا یہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خوب سے خوب، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے کام کو انجام دینا، اس کو ایک اچھا کام، حسن کے ساتھ اس کو کام کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی کی جو زندگی ہے اس میں اگر تقویٰ ہو اور احسان ہو تو وہ زندگی ایک بہترین زندگی بن جاتی ہے۔ اور دوسرا، عورت کو اپنی نسوانیت کے ساتھ رہنا ہے، عورت کو مرد بن کر نہیں بلکہ عورت کو عورت بن کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کیونکہ یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ تو کیا پھر عورت بالکل بھی معاش نہ کمائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ اگر ضرورت ہو، ہمارے پاس وقت ہو، تو ہم اس کام کو بھی انجام دے سکتے ہیں، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تعاون ہو، نہ کہ یعنی معیار کو بلند کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہو، بلکہ اپنے شوہر کا، اپنے خاندان کا معاش کمانے کے سلسلے میں اگر ہم تعاون کرنا چاہیں اور ہمارے وقت ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اسے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہم اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، اپنی نسوانیت کو قائم رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے جو قائم کیے ہوئے لمیٹیشنز ہیں، جو حدود ہیں، اس کو قائم رکھتے ہوئے ہم معاشی تگ و دو کر سکتے ہیں، ہم کمائی کر سکتے ہیں۔ اور ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ صحابیات بھی جو ہے اس طرح کے کام کیا کرتی تھی، اور اگر معاشی ذمہ داری نہ بھی ہو تو وہ غربا میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، یتیموں کا اور غریبوں کا خیال رکھتی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی، انفاق کیا کرتی تھی۔ لیکن عورت کی جو ذمہ داری ہے بیسک، جیسے حدیث میں بھی جو ہم نے یعنی بہت لمبی طویل حدیث ہے، وہ اس کا ایک حدیث کا حصہ تھا کہ مرد کو بھی ذمہ دار بتایا گیا ہے کہ اس کی جو رعایا ہوگی اس کے بارے میں بھی اس سے جواب دہی کی جائے گی، پوچھا جائے گا، اور عورت بھی جو ہے شوہر کے گھر اور اولاد کی جو ہے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر دونوں بھی ذمہ دار ہیں، دونوں کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں آخرت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو، وہاں کے نظم کو، وہاں کے مینجمنٹ کو وہ بہترین طریقے سے انجام دے، اس کو سنبھالے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اولاد ان کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے اس اولاد کو ایک بہترین اولاد بنائے، اس سماج کے لیے کارآمد بنائے، اس سماج کے لیے ایک بہترین انسان بناتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو وہ ادا کرے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن کل اس سے سوال کیا جائے گا بعض پرس کو۔ تو یہ اگر ان چیزوں پر توجہ دیتے ہوئے اگر ہم کام انجام دیں گے اور اپنی ساری ریسپانسبلٹیز، جو ذمہ داریاں ہیں، ہم اس کو ادا کریں گے تو ایک گھر خوشگوار گھر بن سکتا ہے، خاندان ہمارا خوشگوار خاندان بن سکتا ہے۔ لیکن آج ہم جس تہذیب سے یا جس جگہ جو ہے ہم ہیں، وہ ایک یعنی وہاں کی جو غالب تہذیب ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر ہیں۔
اور यहाँ पर औरत को जो दर्जा दिया गया है, बहुत ही कमतर दर्जा दिया गया है, घर की एक नौकरानी बनाकर रख दिया गया और घर के काम-काज भी उसे करने हैं, कोई अहम मामलात में उसे जो है मशवरा नहीं लिया जाता। जबकि ये हमें बहुत सारी तहज़ीबों में और बहुत सारे मज़ाहिब में हमको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इस्लाम हमें ये बताता है कि नहीं, यहाँ पर जिस तरह से मर्द है उसी तरह से औरत भी है। सोचने समझने का अंदाज़ और फैसला लेने का और मशवरा देने की सलाहियत औरत के अंदर भी मौजूद है। तो औरत को भी इल्म हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी बता दिया गया है। हालात हाज़िरा पर नज़र रखना भी उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जिस समाज और जिस मुआशरे से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हमारी मुस्लिम समाज में, मुस्लिम सोसाइटी में भी हैं। हमारे मर्द हज़रात भी उसी तरह का बिहेव करते हैं, उसी तरह का रवैया और उनका सलूक होता है, जिस तरह से दूसरे मज़ाहब के मानने वाले लोगों का रवैया होता है। यहाँ औरत को भी वो कमतर समझते हैं, उससे मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन अभी हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं। आज औरत भी जो है सोशल मीडिया की वजह से और ज़माना तरक्की कर लेने की वजह से, तालीम हासिल करने की वजह से, उसके अंदर भी वो अवेयरनेस आ गई है। वो ज़िंदगी के मामलात में अपना भी एक से रखती है, अपना भी एक मशवरा रखती है और जितना औरत ये सारी चीज़ें उसके पास होगी तो घर के निज़ाम को और बेहतरीन तरीके से चला सकती है, क्योंकि उसकी गोद में नस्लें परवान चढ़ रही हैं। उसके लिए उसे इल्म की बेइंतहा ज़रूरत है। तो यहाँ हम औरत को कमतर ना समझें और यानी जैसे कि हमारे समाज में और सोसाइटी में है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो हमारे जो मर्द हज़रात हैं उनको भी इस बात को ज़हन में रखना होगा कि जितना हिस्सा मर्द हज़रात का है उतना ही हिस्सा ख़वातीन का भी है इस घर को घर बनाने में, इस घर को एक खुशगवार ख़ानदान और खुशगवार माहौल बनाने में भी एक औरत का बहुत बड़ा रोल है। और जितनी औरत पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, अल्लाह और उसके रसूल को जानने वाली होगी, उतना ही वो समझदारी से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारेगी। दीनदारी जितनी उसके अंदर होगी, उतना ही अपने घर को एक जन्नत नमूना घर बना सकती है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मुझे लगता है कि सवालात के ज़रिए से भी बहुत सारी बातें सामने आएँगी, तो हम इसको और उससे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस फ़ितरत के उसूल को जानने की हम कोशिश करें, कि ये जो फ़ितरत का उसूल है वो किस तरह से है और कैसे यहाँ पर तक़सीम कार का एक ख़वामियत का उसूल, तक़सीम कार का उसूल और सुकून हासिल करने का ज़रिए सुकून का जो यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए यहाँ पर उसूल बना दिए हैं, वो उसूल हमारी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाते हैं। अगर हम इन उसूलों को छोड़कर अपनी मनमानी या फिर जदीद मग़रिबी तहज़ीब से आई हुई कुछ चीज़ों को अगर हम लेते हैं, तो हम यहाँ भी नुकसान उठाएँगे, यहाँ भी परेशान होंगे और आखिरत में भी खुदा न ख़ास्ता हम नाकाम हों। तो इसके लिए हमें देखना होगा और मुदल्लल अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में हमें बताना होगा कि इस्लाम की जो तालीमात हैं, बड़ी ही बैलेंस्ड हैं। इसलिए बैलेंस्ड हैं कि उसे उस ज़ात ने दी है जिसने इंसान को बनाया है और वो जानता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अदल के साथ उसने ये तमाम चीज़ों को रख दिया है, तो हम इन चीज़ों को समझें, गौर करें और जो आज़ादी निस्वां के जो नारे हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं वक़्ती तौर पर, लेकिन हम इसकी गहराई में जाकर देखें कि जिस तरह से हम हर चीज़ में ख़वाम को देखते हैं और ख़वाम की ज़रूरत महसूस करते हैं, ख़ानदानी ज़िंदगी में हम ख़वाम की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं करते? अल्लाह ताला हमें इन तमाम तालीमात को समझने की और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुज़ारने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा, आपने बेहतरीन तरीके पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई कि वो किस तरीके से अपने ख़ानदान के निज़ाम को सही बना सकते हैं और इस्लाम ने इस सिलसिले में क्या-क्या उसूल व ज़वाबित सिखाए हैं। अब सवाल व जवाब का सेशन होगा। नाज़रीन अपने सवालात चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी मेहमान ख़ुसूसी उन सवालात का जवाब देंगी। मोहतरमा, मेरा इस सिलसिले में एक सवाल है कि अभी आपने कुरान की आयत अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा से जो बातें बताई,
उस सिलसिले में हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि मज़बूत ख़ानदान की तामीर में शौहर का एक परफ़ेक्ट रोल क्या होना चाहिए? देखिए, जो मज़बूत ख़ानदान है उस सिलसिले में कुरान मजीद भी हमें जो रहनुमाई करता है, वो ये है कि मर्द ख़व्वाम है। अब ख़व्वाम जो होता है वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि इंसान की मादी ज़रूरियात ही पूरी करे। ख़व्वाम तो वो है जो अपने ख़ानदान, उसकी जो रियाया है, रियाया कौन है? ख़ानदान के जो अफ़राद हैं वो उसकी रियाया है। जी, तो इस रियाया का मादी ज़रूरियात भी वो पूरी करे और रूहानी ज़रूरियात को भी पूरी करने का वो ज़रिया बने। इसी को देखिए कुरान मजीद में भी हमें मिलता है ना कि खु अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को भी आग से बचाओ, जिसका ईंधन जो है इंसान बनेंगे। तो यहाँ पर इंसान को, जो मर्द को ख़व्वाम बनाया गया है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो रियाया का हर तरीक़े से ख़्याल रखे। रियाया वो है जो ख़ानदान में रहने वाले, उसकी औलाद हैं, बीवी हैं, वालिदैन हैं, तो इनका जो है ख़्याल रखे वो, और इनकी दुनियावी ज़रूरियात को, मटेरियलिस्टिक लाइफ़ जो है उनकी, उसको भी पूरी करे, और साथ में जो है रूहानी ज़िंदगी को भी वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे, और उसको ऐसे इंसान बनाए जिससे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों भी सँवरे। तो हुँ, ये चीज़ एक ख़वाम होने की हैसियत से मर्द को इख्तियार करनी है। आज हम देख रहे हैं कि मौजूदा दौर में ख़व्वाम की जो मीनिंग है वो कुछ अलग लिए जा रहे हैं। सिर्फ़ जो है माल कमाना, यही सब चीज़ें हैं। मादी ज़िंदगी की तरफ ही बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो है, और बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि कुरान मजीद में जो आयत के बाद का हिस्सा है कि वो वबिमा अनफ़क़ू, अपने माल खर्च करते हैं। लेकिन बाज़ मर्द हज़रात ऐसे हैं जो कुछ कमाते भी नहीं हैं। जी, उनकी कुछ अर्निंग भी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ख़वाम ही बताया गया है, इसलिए कि एक किसी भी चीज़ का एक हेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अल्लाह ताला ने यानी मर्द के अंदर वो क्वालिटीज़ रखती हैं, वो चीज़ें रखी हैं जिससे वो हेड बनाया जाता है इस ख़ानदान का। तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इस फ़रीज़े को बहुस्न ख़ूबी अंजाम दे, और इंसानों की अपनी रियाया की मादी और रूहानी दोनों भी ज़रूरियात को पूरी करे। तो वो आइडियल ख़वाम बन सकता है। एक और सवाल है जी। कि शौहर और बीवी के रिश्ते को पायदार और मज़बूत बनाने के लिए इस्लाम क्या-क्या हिदायत देता है? देखिए, दोनों के रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, तक़वा और एहसान होना चाहिए, और दूसरा कि देखिए, जब एक शादी होती है और एक शौहर और बीवी का रिश्ता जब वजूद में आता है, तो एक लड़का और एक लड़की जो बिल्कुल एकदम अननोन होते हैं, कहीं दूसरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जब 2 अफ़राद आपस में मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें यानी फ़र्क ये होता है दोनों की ज़हनी, और दोनों का जो परवरिश जिस माहौल में हुई, वो सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। तो जब ये दोनों यानी तफ़रीक़ रखने वाले, जो फ़र्क वाले लोग जब एक साथ मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एडजस्टमेंट करते हुए यानी दोनों को कबूल करना, कुछ कमी हो, कुछ ज़्यादती हो, तो इन चीज़ों को कबूल करते हुए आपस में मोहब्बत और रहमत के साथ रहना ये ज़रूरी है। तो जी, इसके लिए यहाँ पर कुरान मजीद हमको वो उसूल भी देता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद ना आती हो किसी औरत की या किसी आदमी की, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने दूसरी बहुत सारी भलाइयाँ उसके अंदर रख दी हों। तो हमको इस उसूल को सामने रखना है और जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना है, बल्कि हम बहुत ही तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ, मामला फ़हमी के साथ और मिज़ाज शनासी के साथ एक-दूसरे को समझते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुज़ारने की कोशिश हमें करना है। एक सवाल है कि अगर बीवी दीन की तालीम से आरास्ता हो और शौहर दीन की तालीम से आरास्ता ना हो, तो फिर बीवी उसको कैसे दीन की राह पर लाए? देखिए, दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। शौहर दीनदार हो सकता है, बीवी के पास दीन की तालीम नहीं हो सकती, या कभी बीवी के पास दीन की तालीम है, तो शौहर के पास दीन की तालीम नहीं हो सकती। तो इसके लिए इफ़हाम और तफ़हीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीवी को चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज़ में अपने शौहर को वो तालीमात सिखाने की कोशिश करे।
اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بہت اچھے انداز میں اپنی بیوی کو دین تعلیم کا انتظام کرے. یہ بہت زیادہ لازم و ملزم چیزیں ہیں. دونوں بھی ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے دین کی باتیں سمجھانا، دین کو سمجھنا یہ ضروری ہے. اس سلسلے میں دیکھیے ہمیں ایک کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے سامنے یہ ہو کہ دینداری کو ترجیح دیں. سب سے پہلے جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی لڑکی کی شادی کر رہے ہوں یا لڑکے کی شادی کر رہے ہوں تو ہم دینداری کو ترجیح دیں. اور ہم یعنی جیسا کہ بہت ساری چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی ہے، تو شادی جیسا ایک بہت اہم کام ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری اور اہم منصب پر فائز ہونے جا رہی ہے ایک لڑکی بیوی کی شکل میں اور ایک لڑکا شوہر اور خاوند کی شکل میں. تو اس کے لیے تیاری کرنا سب کی ضرورت ہے، خود اس کی بھی ضرورت ہے اور دوسروں کی بھی ضرورت ہے کہ انہیں بتائیں کہ بھئی کیا ہے، کن چیزوں میں جو ہے آگے تم زندگی میں جا رہے ہو، قدم رکھ رہے ہو، اس کے لیے تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو بیسک کچھ چیزیں تو ضرور معلوم ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں دونوں کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے دین کی باتیں سمجھانا، اچھے ماحول میں صحت مند ماحول میں گفتگو کرنا اور ڈسکشن کرنا. اور آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں ہمارے، تو اس سے سیکھنے کی کوشش کرنا، کچھ نہ کچھ جو ہے ہماری معلومات میں روزانہ اضافہ کرتے رہنا، یہ دونوں کی بھی ذمہ داری ہے. ایک سوال آ رہا ہے کہ ایسا خاندان جس میں وائف جاب کر رہی ہو تو اس کا پیسہ شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے، تو کیا شوہر کو اس کے پیسے پر حق ہے، وہ اس سے پیسہ لے سکتا ہے بائی فورس اور خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خاندانی نظام تھوڑا گرم گرم ہوتا ہے. جی جی جی. اس سلسلے میں دیکھیے ہماری ایک بہن کا مکمل مضمون بھی خصوصی شمارے میں آیا ہوا ہے. ناز آفرین جو ہماری جھارکھنڈ سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس میں ان کا ایک یہ جو اپنا دعوت کا خصوصی شمارہ ہے، اس میں جو ہے ان کا ایک مضمون آیا ہوا ہے کہ بیوی کی کمائی اور خاندانی تنازعات، ہم اس کا مطالعہ ضرور کریں. لیکن جو بات سوال پوچھا گیا ہے اس میں یعنی مرد کا کوئی حق نہیں بنتا ہے عورت کی کمائی پر. لیکن عورت جو کماتی ہے اس کا تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے گھر میں بھی وہ چیز خرچ ہو. تو محبت اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ چیزوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں. اس کا کچھ حصہ ہم گھر پر خرچ کر سکتے ہیں، کچھ حصہ ہم اپنے سیلف خرچ کے لیے رکھ سکتے ہیں، کچھ جو ہے انفاق کے لیے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہم کریں گے. لیکن مرد زور زبردستی سے وہ پیسہ ہتھیانے کی کوشش کرے، یہ غلط ہے. لیکن ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سب تعلیمات تو ہیں اپنی جگہ، بہت اچھی ہیں، بہت اچھا ہے اور کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن عملاً برتی نہیں جاتی. عملاً ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکی کماتی ہے، کوئی جاب کرتی ہے، تو اس پر پورا حق جو ہے مرد جتانا چاہتا ہے. اور اتنا کہ یعنی عورت اپنے مرضی سے کچھ خرچ ہی نہیں کر پاتی. تو یہ غلط ہے، بے انتہا غلط ہے. تو یہاں ہم کو اس بات پر غور کرنا ہوگا اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے اور بات چیت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات کو ہم حل کریں گے تو ہمارے جو تنازعات تھے وہ کم سے کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی. ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ شادی کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری شوہر کی کیا عائد ہوتی ہے؟ شادی کے بعد تو سب سے پہلا مہر ادا کرنا ہے ساتھ میں ہی اور پھر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ دینداری کے ساتھ اس کی ضروریات کو پوری کرنا، اس کے خرچ کو، اس کے نان نفقے کو جو ہے اٹھانا، یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے. اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اچھا ہو. تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت کی مادی ضروریات کو پورا کرے اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور اپنے گھر میں اسے جو ہے رانی کے طور پر اسے قبول کرے، نہ کہ نوکرانی کے طور پر. ایک سوال اور ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر تنازعات ہوں تو اسلام ان کو سلجھانے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیے اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب سے پہلے اس تنازعات کو سلجھانے کے لیے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی آپس میں ہی
ان کو واضح نصیحت کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اس کی مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ تعالیٰ تفصیل سے اس بارے میں احکامات بتاتے ہیں کہ آپس میں جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اور واضح نصیحت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بتائے، اللہ کا ڈر اور خوف دلائے۔ اگر وہ کچھ نافرمانی کر رہی ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اس طرح سے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپس میں تو پھر تو بستر الگ کرنے کے سلسلے میں کہا گیا کہ یعنی بستر کو، خیام گاہوں کو بستر الگ کر لو، اور اس سے بھی اگر عورت نہ سنبھلے تو گھر کے یعنی لڑکی کے گھر سے ایک حکم اور لڑکے کے گھر سے کچھ حکم کو جو ہے لیں اور ان کے سامنے معاملے کو رکھیں، وہ موافقت کی اور سلجھانے کی کوشش کریں گے معاملے کو۔ اگر وہاں سے بھی نہیں سلجھتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک طلاق دینے کا حکم ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تفصیل سے جو ہے ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ جو ہمارے خاندانی نظام بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے وائف اور ہسبینڈ میں، جی، تو اگر شوہر ان کے ساتھ زیادہ زیادتی کر رہا ہو تو اس وقت میں یہ تو آپ نے بتایا کہ ہسبینڈ ان کے ساتھ کیا کرے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو کیسے کنونس کرے؟ کیونکہ مرد یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی میں قوام ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، تو اس صورت میں بہت سارے خاندان درہم برہم ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا تجاویز اور مشورہ دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، جب اس طرح کا ماحول ہو کہ شوہر اگر غصے والے ہوں یا پھر آپس میں بس جھگڑا ہی ہونے لگا ہو تو اس وقت عورت کو بہت زیادہ سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ بعض وقت ہوتا ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے تنازعات ہو جاتے ہیں۔ تو جب یعنی اس طرح کی کچھ چیز ہو جائے تو اس وقت عورت اس وقت تو خاموش رہے۔ دیکھیے، ازدواجی زندگی میں صبر اور مزاج شناسی کو بہت زیادہ دخل ہے۔ صبر یہ ہے کہ اگر سمجھیے ہماری کوئی غلطی نہ بھی ہو تب بھی جو ہے سامنے والے فریق کی جانب سے کچھ زیادتی ہو رہی ہو تب ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ دیکھیے، اس کا سائیکالوجی کا بھی ایک اصول ہے کہ صحیح کانٹیکسٹ میں صحیح کنٹینٹ ہو، یعنی صحیح موقع پر ہم صحیح بات کریں، ایسی بات کریں جو سامنے والے کے ذہن کو اپیل کر سکے۔ ہوتا ہے اکثر اس طرح سے کہ مرد زیادتی کرتے ہیں اور یعنی عورت کو جو ہے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، اور اس وقت عورت بھی جو ہے اگر اس کے اندر سمجھداری نہیں ہوگی، اس کے اندر دینداری نہیں ہوگی تو وہ بھی بہت زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر ایک کا مزاج اگر غصے والا ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ تحمل اور بردباری سے کام لے۔ اگر دونوں بھی اگر غصے والے ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ یعنی شوہر کو بھی غصہ آ رہا ہے اور بیوی کو بھی غصہ آ رہا ہے اور دونوں کا بھی جو ہے زبان پر کنٹرول نہیں ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، تو گھر ایک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں نہ ہی کوئی سامنے والا بات کو قبول کرنے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اور قبول کرنا تو دور کی بات۔ تو ایسے موقع پر عورت کو چاہیے کہ بہت سمجھداری سے کام لے۔ عورت کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کنوینس کرنے کی۔ تو ہم اپنی اس طاقت کو، اپنی اس چیز کو ہم سمجھیں، غور کریں اور اس وقت ہم برداشت کر لیں۔ تھوڑی صبر یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہماری غلطی نہیں ہے، پھر بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، شوہر کے غصے کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس کے بعد کوئی موقع دے کر ہم ان سے بات کریں۔ دیکھیے، بات کرنے سے معاملات اور ایک دوسرے کو سننے سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت ہم خاموش ہو جائیں، لیکن جب ہمارے شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور حالات تھوڑا معمول پر آ جائیں تو ایسے وقت میں ہم اکیلے میں اپنے شوہر سے بہت سنجیدگی کے ساتھ بات کریں۔ اور یہ ایک ہی سیٹنگ میں بات ہو جائے ایسا نہیں، کئی سیٹنگ اگر ہمیں کرنا پڑے، بات چیت کرنا پڑے تو ہم کریں، اور اپنے شوہر کو ہم ٹھنڈے مزاج سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو یہ معاملہ ہو گیا تھا، جو یہ واقعہ درپیش آیا ہے، اس میں کس کی کیا غلطی تھی، کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم ٹھنڈے انداز میں ان کے ذہن کو کول ہونے کے بعد ہم سمجھاتے ہیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جب عورت اس چیز کو بار بار کرتی رہے گی تو سامنے والا بھی ان چیزوں پر کچھ نہ کچھ قابو پاتا جائے گا۔ اللہ سے دعا بھی کریں
دعا بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں محبت کو اور مودت کو اور رحمت کو قائم رکھے، اور ساتھ میں جو ہے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں برداشت کرنا ہے۔ آج دیکھیے برداشت کی جو طاقت ہے ہم خواتین میں سے بھی اور مردوں میں سے بھی شاید بہت کم ہوتی جا رہی ہے، تو ہم اس کو پھر سے ذہن میں لائیں، پھر سے ہم اس کی پریکٹس کریں، اور ہم صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ خاندانی نظام ہے وہ یعنی ایک جھگڑوں کا میدان جنگ نہ بن جائے۔ اگر ہم اپنے گھر کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں جو اولاد پروان چڑھ رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، ان کے ذہنوں پر بہت زیادہ منفی اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو اس سلسلے میں ہم کوشش کریں، بعض جگہ عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بعض جگہ مرد کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ بعض جگہ مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں، بعض جگہ عورتیں مظلوم ہوتی ہیں۔ تو جب دونوں جانب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تبھی جا کر یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھداری سے کام لینا ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک فریق کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ خاندانی جتنی بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ناسمجھی اور اخلاقی پستی کا دخل ہوتا ہے۔ تو اگر ایک فریق کی جانب سے ناسمجھی ہو رہی ہے تو دوسرا فریق سمجھداری کا ثبوت دے۔ اگر ایک بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہو تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ بلند اخلاق کا مظاہرہ کرے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت شیطان حاوی ہوتا ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے، تاکہ یہ جو بنا بنایا گھر ہے، یہ جو خاندان ہے وہ بکھر جائے، وہ ٹوٹ جائے، وہ تو چاہتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا بردباری اپنے اندر لا لیں اور اخلاق اپنے اندر لا لیں تو انشاءاللہ ہم اس گھر کو بچانے میں بہت زیادہ کامیاب رہیں گے۔ محترمہ عاطیہ صدیقہ صاحبہ، ایک سوال اور ہے کہ اگر تھوڑا اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ وائف اور ہسبینڈ کے درمیان اگر تنازعات چلتے رہے تو پھر آنے والی جو جنریشن ہے، ان کے بچے، اس پر اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیے جب والدین میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو بچوں پر بہت منفی اثر اس کا پڑتا ہے، ان کی ذہنی تربیت پر اور ان کی جسمانی تربیت پر، ہر لحاظ سے ان کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو ان جھگڑوں کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اس کو سلجھانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں شوہر اور بیوی دونوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، نا اتفاقی کہاں نہیں ہوتی۔ ہم ان جھگڑوں کو جو ہے ہم اکیلے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، یعنی بچوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، بلکہ ہم اکیلے میں ان باتوں پر غور کریں کہ کہاں کیا پرابلم آ رہا ہے، کہاں کیا پریشانی ہے، اور ہم اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی مل کر اس بات کو اگر غور کرتے ہوئے اس کو دور کرتے ہیں تو ایک بہت اچھی چیز ہوگی، ورنہ بچوں کے ذہن، بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے، جھگڑوں میں گزر رہی ہے، پھر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی جاتی ہے کہ یہ شادی کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے جو شادی سے بیگانگی ان کے اندر آ گئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ماں باپ کا جھگڑا، ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ والی زندگی نہ ہونا، محبت ان کے درمیان میں نہ ہونا۔ آپ دیکھیے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے بہت زیادہ محبت کا رشتہ ہے، لیکن ہمارے اس سماج نے اس کو ایک ایسا رشتہ بنا کر پیش کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لطیفے، بہت ہی یعنی غیر اخلاقی لطیفے شوہر اور بیوی کے تعلقات پر آتے ہیں، اور نعوذ باللہ یعنی جو غیر قانونی یعنی تعلقات ہیں کہ ایک عورت اور مرد کے، وہاں پر جو ہے سلسلے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی مینٹلٹی کام کرتی ہے، اور بچوں پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اس خاندانی نظام سے، اس شادی سے، ان سب چیزوں سے بیزار ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پھر جب اس طرح کا جھگڑا ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بچے اسکول بھی جاتے ہیں لیکن ان کا ذہن پورا گھر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کون سا جھگڑا چل رہا ہوگا ماں باپ کے درمیان میں، اور بچوں کا زیادہ تر افیکشن جو ہے ماں کی طرف ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں میری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، میرا والد جو ہے میری ماں کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں بچوں کے ذہنوں میں آتی ہیں، اور ان کا ذہن پڑھائی کی طرف بہت کم لگتا ہے۔ تو بچوں پر نفسیاتی اثرات بھی جو اس کے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں،
اور उनके भी ताल्लुकात आपस में, दोस्तों में और सहेलियों में और घर में भाई बहनों के दरमियान में भी झगड़े परवान चढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए मियाँ बीवी को चाहिए कि वो बच्चों के सामने तो बिल्कुल इस तरह के इख्तिलाफात और इस तरह के तनाज़ात बिल्कुल ना करें। बच्चों पर इस तरह के मनफी असरात हम बिल्कुल ना डालें। एक सवाल और इसमें आया है कि अगर जैसे आपने कहा था कि बीवी अगर किसी तरह की किसी बात पे गुस्सा दिखाए या बदमिजाज समझ में आए तो आप उसको उनकी इस्लाह के लिए बिस्तर अलग कर लें। तो ये तो शौहर के लिए हुक्म है, वो बिस्तर अलग कर सकता है। लेकिन अगर वाइफ के साथ ऐसा मसला हो तो वो क्या करे? समझाए, बातचीत करे, जैसा कि मैंने कहा ना, बातचीत करे, समझाए, वो भी नाराज़ हो सकती है, वो भी नाराज़गी अपनी जता रिलेशन सकती है, रिलेशन कायम रखे, लेकिन नाराज़गी वो जता सकती है, बता सकती है। देखिए, नाराज़गी की गुंजाइश है, हुँ? और खुशगवार ख़ानदानी ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि भई ज़ौजैन के दरमियान में नाराज़गी नहीं होगी। बीवी को भी जो है अगर शौहर से कुछ नाराज़गी हो, तो वो इज़हार करे अपने शौहर के सामने कि मुझे आपकी इस बात से मुझे नाराज़गी होती है, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती है। जी, अच्छे अंदाज़ में बात करे, बताए, समझाए, तो ये चीज़ औरत भी कर सकती है, वो भी जो है यानी अपने शौहर से नाराज़गी जता सकती है। नाराज़गी जताने के भी कई तरीके होते हैं, वो हम सबको पता है। तो यानी बाज़ाब्ता इसके सिलसिले में तो कोई बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन औरत को भी इस बात का हक पहुँचता है कि वो अपनी नाराज़गी हद में रहते हुए अपनी नाराज़गी भी वो जता सकती है। जी। एक सवाल ये है कि अगर रिश्ते मज़बूत ना हो और वाइफ हस्बैंड दोनों अंडरस्टैंडिंग बनाने चाहते हों, लेकिन किसी का मिज़ाज उनमें से किसी का एक का मिज़ाज सख्त है, वो नहीं समझ पा रहे हों, तो ऐसे में ख़ानदान वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? देखिए, पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि समझाएँ, मुआफ़क़त की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। लेकिन अगर बिल्कुल ही दोनों में निबाह नहीं हो पा रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी रास्ते रखे हैं। तलाक़ का रास्ता है, खुला का रास्ता है। लेकिन सबसे पहले तो कोशिश ये हो कि समझाया जाए, दोनों के दरमियान में मुआफ़क़त पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, यानी इसमें अंदेशा ही नहीं है कि मामला सही होगा, तो फिर उस वक़्त जो है अल्लाह ताला ने फिर इसको अलहदगी ही इसके लिए रहमत है फिर। तो फिर अलहदगी की भी, खुला और तलाक़ की बहुत सारी चीज़ें जो है कुरान मजीद में हमें मिलती हैं। उस तरीक़े को अपनाया जा सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा आतिया सिद्दीक़ा साहिबा आपने हमारे नाज़रीन को के सवालात का जवाब दिया, बहुत बेहतरीन तरीक़े से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन सवाल-जवाब का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने सारे सवालात आए और मोहतरमा आतिया सिद्दीक़ा साहिबा की इतनी बेहतरीन स्पीच आपने समाअत फ़रमाई। आपके फैमिली सिस्टम में जो भी दरार आ रही होगी, जिसके ज़रिए भी दरार आ रही होगी, इंशाअल्लाह उसका सॉल्यूशन इन बातों से निकलेगा। और यूँ तो बहुत सारे सवालात आए हैं, लेकिन वक़्त चूँकि बहुत मुख़्तसर है और सारे सवालात का जवाब यहाँ पर देना बहुत मुश्किल है, इसलिए नाज़रीन से मेरी गुज़ारिश है कि वो मज़ीद मालूमात के लिए JIH विमेन्स विंग के FB पेज को विज़िट कर सकते हैं। मैं मेहमान ख़ुसूसी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और नाज़रीन का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीक़े से उन्होंने समाअत फ़रमाया और सवालात किए। अब यकीनन अपने मुस्तहकम बनाने और सही डायरेक्शन पर ले जाने के लिए हमारे व्यूअर्स को आज के प्रोग्राम से बहुत मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। अब मैं प्रोग्राम के एक शेर के ज़रिए ख़त्म करती हूँ। जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, जो मुसर्रतों से भर दे ग़म ज़िंदगी का दामन। महफ़िल में ज़रा अपना माहौल तो बन जाए, हम नग़्मे हस्ती का हर सांस बदल देंगे। बेनूर बना देंगे शम्मा तेरी लौ को, जिस रोज़ ये परवाने परवाज़ बदल देंगे। इंशाअल्लाह नाज़रीन, हम सब अपने फैमिली सिस्टम को ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।